بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئی، اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہی۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاظ میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، مگر حضرت عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائے گا۔ فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں، اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہے، اور 68 حدیثیں وہ ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ وہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے پانی لے لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ وفات اقدس کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ عبادت میں بھی آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی، اور اکثر روزے دار بھی رہا کرتی تھی۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المؤمنین میں خاص طور پر بہت ممتاز تھی۔ درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔
آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ایک درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن میں وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور ایک درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں ایک درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو بہت ہی بڑا محل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجے میں بھی انہیں کافی مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم و حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہیں۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر ہیں اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ و ماہر تھے۔ مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معاملات اور علاج و معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہو گئی؟ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے اور عرب و عجم کے اتباع آپ کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئی۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ 17 رمضان المبارک 57 یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہمارا دلکش اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔